یہ اس نے ایک تصویر پر انگلی رکھ کر حتمی انداز میں زین کو دیکھا۔ یوم مزدور کی چھٹی تھی سو زین گھر پر ہی تھا۔ وہ دونوں شادی کی ساری تصویریں سامنے پھیلائے کوئی اچھی سی فیملی فوٹوگراف چن رہے تھے جسے انلارج کر کے اب لاؤنج کی زینت بنایا جانا تھا، اور تصویریں تو بہت سی تھی لیکن چونکہ وہ دونوں اکٹھے تھے سو جلدی فیصلہ ہونا تو ممکن ہی نہ تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی پسند میں کئی نقائص دکھائی دیتے جیسا کہ اب ہوا تھا۔ زین نے محض ایک نظر دیکھ کر تصویر کو مسترد کر دیا۔ تم یہ تصویر دیکھو، اس نے ایک اور تصویر ماہا کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ انلارجمنٹ کے لیے یہی تصویر مناسب رہے گی۔ ہماری سبھی فیملی فوٹوگرافز میں سے یہ سب سے زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ اس نے تائید طلب نظروں سے ماہا کو دیکھا۔ اس نے اپنی ساری توجہ دیگر تصاویر کی جانب مرکوز کر رکھی تھی، پھر اچانک اس نے ایک تصویر زین کی آنکھوں کے عین سامنے کر دی۔ اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا لب و لہجہ متبسم سا تھا۔ زین نے تصویر دیکھی پھر بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ ارم کی تصویر تھی جو بارات والے روز لی گئی تھی۔ سفید رنگ کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیمرے کی آنکھ نے نہایت نیچرل پوز فٹ کیا تھا۔ زین نے تصویر لی اور ٹوٹے ہوئے شہدید کی مانند بیڈ پر گر کر دیکھنے لگا، خاموش مسکراتے ہوئے لب اور چمکتی ہوئی آنکھیں۔ کاش میں اس تصویر کو اپنے والیٹ میں لگا سکتا۔ اس کا لہجہ حسرت لیے ہوئے تھا۔ لگا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی نے دیکھ لیا تو اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر سوچا، پھر چٹکی بجا کر بولی، تو کہہ دینا پھوپھی زاد بہن کی تصویر ہے۔ مشورہ فوراً حاضر تھا۔ زین نے ناراضگی سے اسے تکیہ کھینچ مارا جسے اس نے ہنستے ہوئے کیچ کیا تھا، پھر اسی تکیے کو سائڈ پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، تم ابو سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں؟ اوہو، میں مشرقی لڑکا ہوں اور مشرقی لڑکے اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کرتے کچھ اچھے نہیں لگتے، لیکن دوسروں کی شادی کے بارے میں بات کرتے تو اچھے لگتے ہیں نا۔ تم ابو جی سے ارم آپی کی شادی ہی کی بات کر لو۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ اس کی اس درجہ سنجیدگی سے وہ بری طرح جل گئی۔ تم مشرقی لڑکی بنے شرماتے رہو، ادھر ارم آپی کو کوئی اور لے جائے گا۔ پلیز کچھ کرو، میں نہیں چاہتی کہ کل کو تم ارم آپی کی یاد میں دکھ بڑے گیت گاتے نظر آؤ۔ زین نے بڑی سنجیدگی سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر لاپرواہی سے تصویر ڈنڈولنے لگا۔ چھوڑو یار، ایسے خدشات وہ پالے جسے اپنے جذبے کی سچائی پر یقین نہ ہو۔ لگن سچی ہو تو منزل خود بخود مل جاتی ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ارم صرف تمہاری بھابھی بنے گی۔ وہ خاموش سی رہ گئی۔ زین ہمیشہ اتنے ہی یقین کے ساتھ بات کیا کرتا تھا۔ کیسی عجیب چیز ہے یہ محبت، کتنا مانو یقین پیدا کر دیتی ہے انسان میں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے افسا گھوم گئی۔ اس کے لہجے میں بھی بالکل زین جیسا اعتماد ہی تھا، وہ بھی اتنی ہی پر یقین تھی جتنا کہ زین۔ میرا جذبہ صادق ہے، تم دیکھنا ماہا، مجھے میری لگن ضرور ملے گی، افسا نے اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ افسا کی آنکھوں میں جس جذبے کی چمک تھی وہ اس جذبے سے قطعی طور پر ناآشنا تھی۔ وہ بہت زیادہ سوچنے پر بھی اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک مکمل طور پر اجنبی شخص سے اچانک محبت ہو کیسے جاتی ہے۔ زین نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک تصویر اٹھا لی۔ ولیمے کے روز لی گئی اس تصویر میں دو نفوس ساتھ ساتھ کھڑے تھے، ایک تو زین اور دوسرا زین۔ افسا کہتی ہے اسے تبریز سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے دھماکہ نہیں کیا تھا، مگر زین کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم بھی نہیں تھی۔ ہیں؟ ہونٹوں تک پانی کا گلاس لے جاتے ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا اور منہ کھلا کا کھلا۔ کب ہوئی محبت، کیسے اور کیوں؟ کیا افسا پہلے سے تبریز کو جانتی ہے؟ حیرت ہے، تبریز نے ذکر ہی نہیں کیا۔ نہیں، پہلے سے تو نہیں جانتی۔ بغور تبریز کی تصویر کا جائزہ لیتی ماہا نے کہا،
مہندی والے روز اس نے تبریز کو ہمارے یہاں دیکھا تھا. وہ کہتی ہے اسے تبریز سے پہلی نظر کی محبت ہوئی ہے. اور تمہیں پتہ ہے زین، افسا نے ہمارے یہاں صرف مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنا تھا، مگر صرف تبریز کی وجہ سے اس نے بارات اور ولیمے کا فنکشن بھی اٹینڈ کیا. بارات میں تبریز نہیں تھا تو افسا بہت مایوس ہو گئی تھی، مگر ولیمے والے دن وہ بے حد خوش تھی. اس نے فقیرنی کو 50 روپے بھی دیے تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے منت مانی تھی، اگر تبریز آج دکھائی دے تو میں کسی مانگنے والے کو روپے دوں گی. وہ کہتی ہے تبریز ہم میں سے نہیں لگتا، وہ ڈیفرنٹ ہے، جیسے کوئی شہزادہ رعایا میں نکل آیا. زین نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے تصویر لے لی تھی. ڈفرینٹ تو پتہ نہیں، البتہ خوش قسمت ضرور ہے. ہمارے لیے تو کوئی 1 روپے کی منت نہیں مانگتا. ساری کسر تو تم جو پوری کر لیتے ہو. طنز نہیں بہنا، یہ دل کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں. محبت میں بندہ وہ کام بھی کر جاتا ہے جو عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا. خیر چھوڑو، تمہیں ان باتوں کی کیا خبر. میں تو بے وقوف ہوں. سچ بولتی ہوئی تم کتنی اچھی لگتی ہو ماہی، اور تم جھوٹ بولتے ہو بھی اتنے ہی برے لگتے ہو جتنا کہ سچ بولتے ہوئے. اگر کہو تو میں ابو جی سے بات کروں. کون سی بات؟ تمہاری اور ارم آپی کی بات. اس نے تحمل سے جواب دیا، مگر زین نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا. خبردار، تم نے یہ بات اپنی زبان سے نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہے؟ وہ جی بھر کر حیران ہوئی. تمہارا مسئلہ کیا ہے زین؟ اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتے اور مجھ سے کہلوانا نہیں چاہتے. اب تو کامران بھائی کی بھی شادی ہو گئی، اصولی طور پر باری تو اب تمہاری ہی ہے. باری میری نہیں، تمہاری ہے بی عقل مند. اس نے جھنجھلا کر ماہا کو چرایا، پھر منامت سے بولا پہلے تمہاری شادی ہوگی پھر میری، اس سے پہلے تو میری شادی کا سوال ہی نہیں اٹھتا. چلو پھر تمہاری تو چھٹی. ماہا بولی کیونکہ میں نے تو شادی کرنی ہی نہیں ہے، ساری زندگی اسی گھر میں رہوں گی امی اور ابو جی کے پاس. تم بیٹھے رہو ساری زندگی کنوارے. زین البم میں تصویریں لگاتا بے ساختہ مسکرایا تھا. وہ بالکل وہی بات دہرا رہی تھی جو 60% لڑکیاں کرتی ہیں. یہ تو وقت ہی طے کرے گا کہ کون شادی کرے گا اور کون کنوارا رہے گا، لیکن چونکہ میں نے شادی ضرور کرنی ہے اس لیے میں تمہاری شادی بھی ضرور کرواؤں گا. بھاڑ میں جاؤ، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے. اچھا خفا ہو کر مت جاؤ اور یہاں بیٹھ کر بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو. اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. ماہا نے پھر سے پوری بات کہی. نہ جانے کیوں مگر اس کا دل بڑی شدت سے اس بات کا خواہش مند تھا کہ وہ زین کو ارم کے سلسلے میں قائل کرے. ابھی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں ماہی. ارم کا سوال کس پردے پہ کروں؟ وہ جو بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا آلٹی پالٹی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں مانتا ہوں کہ اب ابو جی کو میرا خرچ برداشت نہیں کرنا پڑتا. میری جاب بہت اچھی ہے، کافی ہینڈسم سیلری ملنے لگی ہے مجھے، مگر ماہی یہ تو ابھی شروعات ہے. مجھے اپنی زندگی سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے. بہت زیادہ پیسے کی خواہش نہیں ہے مجھے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری فائنینشیل پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو جائے تاکہ جب میں ارم کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کروں تو مجھے کوئی ریجیکٹ کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی جواز نہ ہو. باہر بیل بج رہی ہے، میں دیکھتا ہوں. زین اٹھ کر باہر چلا گیا. وہ وہیں بیٹھی رہی. بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی. انگلش لیکچر پیپر کی تیاری تھوڑی ناقص تھی. براؤننگ کی شاعری کے خوب رٹے لگا کر وہ پیٹ پوجا کی عرض سے باہر نکلی تو زین کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. میں اور تبریز ڈنر پر جا رہے ہیں، اس نے استفاد پر زین نے بتایا تو وہ بولی آج تم مجھے بتا ہی دو کہ تبریز تمہیں کتنے پیسے دیتا ہے. بھائی چمچا گیری کا موازنہ تو پہلے سے طے شدہ ہوگا نا. اس نے بڑے آرام سے چوٹ کی. چھوٹی عقل کی پرواز بھی چھوٹی ہوتی ہے. وہ چل کر بولا بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نہیں، تبریز میرے ساتھ جا رہا ہے. ہماری فرم کے اونر ہے نا شجاعت گیلانی، انہوں نے ایک کنٹریکٹ ملنے کی خوشی میں اپنے گھر پر ڈنر ارینج کیا ہے. سارے اسٹاف کے علاوہ اپنے کچھ ذاتی ملنے والوں کو بھی انوائٹ کیا ہے اور تبریز انہی میں سے ایک ہے. ماہا کے مزید کسی بیتوقع حملے سے بچنے کے لیے اس نے خود ہی ساری تفصیلات فراہم کر دی اور ماہا کو چونکہ دلچسپی نہیں تھی سو اپنے کام میں لگی رہی. مگر ٹھنڈے پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے ایک بات اس کے ذہن میں لپکی تھی. زین میرا ایک کام کرو گے؟
نہیں، اس نے جتنی تیزی سے پوچھا تھا زین نے اس سے کئی زیادہ تیزی سے انکار کر دیا۔ میں جا رہا ہوں، امی جی کو بتا دینا واپسی میں شاید تھوڑی دیر ہو جائے، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ ماہا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ زین تبریز سے افسا کے بارے میں دریافت کرے، مگر زین نے تو اس کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی۔ وہ اپنی بڑبولی طبیعت کو کوستی کمرے میں گھس گئی۔ زین سے اس کی اگلی ملاقات صبح کے وقت ہوئی۔ وہ کالج جانے کی تیاری کر کے باہر نکلی تو زین بڑی ترنگ میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ زین کی مسکراہٹ مزید گہری اور معنی خیز ہو گئی، جبکہ جو اب کچن سے برآمد ہوتی رانی نے دیکھا تھا۔ بائی جی کی لاٹری نکلی ہے 1.25 کی۔ اس کے چہرے پر ایسا جوش تھا جیسے لاٹری خود اس کی نکلی ہو۔ 100 کروڑ کہو، 100 کروڑ، دومعنی انداز میں کہہ کر اس نے کرسی سے کمر ٹکائی اور چائے پینے لگا۔ اس کی نظریں ماہا پر ٹکی تھی جو اب مایوسی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی بات کا یقین مت کرو رانی، وہ شکلیں کوئی اور ہی ہوتی ہیں جن کی لاٹریاں نکلتی ہیں، اور لاٹری نکلوانے کے لیے پہلے لاٹری خریدنی ضروری ہے، جبکہ ہمارے زین العابدین صاحب ٹھہرے کنجوسوں کے سردار۔ میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ اس نے کبھی 50 پیسے کی لاٹری بھی نہیں خریدی، اور جو چیز خریدی نہیں اسے فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اب باقی باتیں چھوڑو اور سچ سچ بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے، اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ نمک والے پراٹھے پر بڑی سی آم کی پھاڑی رکھ کر اس نے چائے کا مگ قریب گھسیٹ لیا۔ یہ اس کا من پسند ناشتہ تھا۔ زین نے اس کے اس تجزیے پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ ہنوز مسکراتا رہا تھا۔ مسکرانے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور میں تو پیدائشی ہنسمکھ ہوں۔ امی کہتی ہیں جب میں پیدا ہوا تب بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے تمہاری باتوں پہ یقین آ جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس جھوٹ پر بھی میں یقین کر لوں۔ ویسے کل تم تبریز کے ساتھ گئے تھے نا؟ آخری لفظ پر زور دیتے ہوئے اس نے جس طرح مشکوک نظروں سے زین کو گھورا تھا، اس نے ہنسی دبانا مشکل ہو گئی۔ اس کا کہکہا شاندار تھا۔ ماہی، تم ہی نا بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتی ہو؟ تبریز کے ساتھ ہی گیا تھا میں، اور کل اس نے مجھے ایک لطیفہ سنایا تھا تو بس اسی پر مسکرا رہا ہوں۔ واہ کیا کہنے، تمہارا سینس آف ہیومر دن بہ دن نکھرتا جا رہا ہے۔ لطیفہ کل سنایا تھا، مسکرا آج رہے ہو، خیر مجھے بھی سناؤ۔ اوہو، بچوں کو سنانے والا لطیفہ نہیں ہے۔ زین ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے سر پر ہلکی سی چپیڑ لگا کر بولا، اپنی چھوٹی سی عقل کو تم زحمت مت دو، پہلے ہی مختصر ہے، کہیں کم نہ ہو جائے۔ فی الحال تو چلو میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ ماہا کا منہ بن گیا تھا۔ عقل والی بات سخت ناگوار گزری تھی۔ شکریہ، میں وین سے چلی جاؤں گی۔ وہ ناشتہ کرنے لگی۔ اوکے، ایز یو وش، وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا اور ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ ماہا نے پل بھر کو ہاتھ روک کر اس کے انداز پر غور کیا، پھر سر جھٹک کر مصروف ہو گئی۔ زین کوئی کامران بھائی تو تھا نہیں کہ جن کے یوں مسکرانے پر وہ حیران ہوتی۔ بات صرف اتنی تھی کہ زین کا بات بے بات ہنسنا اور بے حد خوش نظر آنا اسے تعجب میں ڈال رہا تھا۔ اس وقت تو اس نے سر جھٹک کر بات ٹال دی، مگر آنے والے کچھ دنوں میں وہ کسی بھی بات کو سر جھٹک کر ٹال نہیں سکتی تھی۔ سب سے پہلے رمشا اور انم بھابھی کی معنی خیز مسکراہٹوں نے اسے چونکا دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ایک عجیب سی کیفیت کب سے اس گھر میں گردش کرتی پھر رہی ہے، کوئی ایسی بات جو صرف اس کے لیے نامعلوم تھی، جبکہ باقی سب لوگ اس سے واقف تھے۔ گھر کی دیواریں بھی زمانی سرگوشیاں کرتے محسوس ہوتے۔ پیپرز ختم ہو چکے تھے، اب چونکہ فراغت تھی سو سوچنے کے لیے خاصا وقت مل گیا۔ وہ سب کے رویوں کا بغور جائزہ لینے لگی اور بالآخر جھنجھلا گئی۔ کوئی واضح صورتحال بھی نہیں تھی کہ وہ شکوہ کرتی، بس یوں تھا کہ سب کے چہروں پر بکھری معنی خیز مسکراہٹوں اور ذومعنی سرگوشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک روز سب کی ذومعنی مسکراہٹوں، شرارتوں بھری نگاہوں اور ذہن کے بے تکے گانوں کا عقد کھل گیا۔ تبریز نے اسے پرپوز کیا تھا۔